سوال ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ اکنامک کرائسس ان پاکستان. What should a student and professionals do in this situation? پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, معاشی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے یہاں ہمیشہ حالات خراب رہیں گے. اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کیا کریں, مطلب کہ کیا کریں, ہم کہاں جائیں؟ ایز آئی سیڈ کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے. وہ اس لیے کہ وہ جو ہے نا, ابھی آپ سب کے سامنے ہے, سب دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ ایک ناکام ریاست ہے. یہ آج 28 فروری ہے 2024, تو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ الیکشن کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, واٹ ایور دا کیسز. سو کوئی کسی قسم کا بھی نظام چلانا ہو تو اس کے لیے نا آپ کو سنسیریٹی چاہیے ہوتی ہے. چاہے آپ نا ایک ڈیموکریٹک نظام چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو سنسیریٹی چاہیے. چاہے اگر آپ ایک اسلامک نظام چلاتے ہیں, دونوں الگ الگ ہیں, آپ کو اس کے لیے سنسیریٹی چاہیے. تو پاکستان میں یہ نہیں ہے. پاکستان میں سیاست بھی نہیں کرنے دیں گے, اسلامک ریاست بھی نہیں بننے دیں گے, کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے. سو یہ ہمیشہ ایشو رہے گا. ایز آئی سیڈ, جو آج سے 25 30 40 سال پہلے حالات تھے, اب حالات اس سے زیادہ بدتر ہو گئے ہیں. اگر آج پاکستان میں امریکن ایمبیسی یا یورپین ایمبیسی, یو کے, سب لوگ جو نیٹو کی جو کنٹریز ہیں جو اپنے آپ کو جو گلوبلی سیکیور ہیں, اگر وہ ایک نعرہ, ایک اعلان کریں, ٹھیک ہے, کہ بھائی ایمبیسی کھل گئی ہے, جو لوگ لائن میں لگیں گے ہم ان کو ویزا دے دیں, ایک اعلان ہو, تو کیا ہوگا اس سے؟ آپ دیکھیں گے کہ 95% آف جو پاکستانی عوام ہے وہ لائنوں میں کھڑی ہوگی کہ یار ہمیں ویزا لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں ویزا لے کے یہاں سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے. ایون کہ وہ جو سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ یہ پہلے ہی کر چکے ہیں, ان کی ہر چیز پاکستان سے باہر, ٹھیک ہے. تو پاکستان میں جو اب والدین ہیں یا جو پروفیشنلز ہیں, جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں, وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. No matter what happens, no matter what you do, nothing can be changed because external forces اتنی strong ہیں کہ وہ لوگوں کو ہمیشہ غلام بنا کے رکھیں گی. اس صورتحال میں آپ کیا کریں؟ اس صورتحال میں آپ کے پاس ہجرت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں 2001 میں گھر سے باہر نکلا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے. میرے پاس 500 پاؤنڈ سے بھی کم جیب میں تھے. جب میں یو کے ایئرپورٹ پہ اترا تو میرے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور مشکل حالات تھے. مجھے 16,000 پاؤنڈ فیس جمع کرنی تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی کہ پیسے بھی جمع کیے, سب کچھ کیا, اور کام کرتے کرتے وہ بھی ہو گیا. اور میری پہلی نوکری 40,000 پاؤنڈس کی لگی, پہلی نوکری, ٹھیک ہے نا. وہ دن آج کا دن, جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کی, سب کچھ کیا, تو میرے راستے کھلتے چلے گئے. لیکن میں نے یہ نہیں کیا کہ صرف ماسٹرز کر کے بیٹھ گیا, میرے پاس اور دوسری کوالیفیکیشنز بھی تھیں, میں پڑھ رہا تھا, حاصل کر رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ بھائی راستہ کامیابی کا کیا ہے, اور وہی راستہ میں لوگوں کو بتاتا چلا گیا کہ یار تم یہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے, تم یہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو میرے پاس 2 قسم کے لڑکے تھے, گروپ تھے. ایک وہ تھے جو پاکستان سے آتے تھے کہ ہم کہتے تھے یار بس پیسہ پیٹنا ہے, پیسہ پیٹنا ہے. اس میں انڈینز بھی تھے, پاکستانی بھی تھے, سب تھے. ہماری ملاقات ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو ہم جماعت میں جاتے تھے, ہماری ملاقات ہوتی تھی, صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ بھائی یہ سب پریشان ہے, سب کچھ ہیں, تو لوگ کچھ پیسے بنا رہے ہیں. میں ان کو بولتا تھا کہ دیکھو یار یہ پیسہ ویسا یہ سب ختم ہو جائے گا, تمہیں تعلیم حاصل کرنی, تعلیم حاصل کر لو, بہترین تمہاری جاب ہو جائے گی. لوگوں نے کچھ نے مذاق اڑایا, اس نے کہا یہ مولوی پاگل ہے, ایسی ہے, دماغ خراب ہے, سب کچھ ہے. میری شروع سے داڑھی ٹوپی الحمدللہ, رائٹ. تو میں اسی طرح یونیورسٹی بھی آتا, اس طرح میری جاب بھی ہوئی, اسی طرح میں سوٹ پہن کے بھی گیا, سب کچھ. اللہ نے بڑی عزت دی الحمدللہ. عزت سب اللہ کے ہاتھ میں, عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کامیابی کرتے چلے گئے. میرے پاس ہندو بھی کامیاب ہوئے, مسلمان بھی کامیاب ہوئے, ٹھیک ہے نا, بنگلہ دیش سے لوگ کامیاب ہوئے, پاکستانی, انڈین, سب تھے. ایک پورا سرکل تھا. انہوں نے میری بات سنی. میں نے کہا یار یہ پڑھ لو, یہ کر لو, تمہارے پاس وہ کامیابی تمہیں مل جائے گی. اور جن لوگوں نے مذاق اڑایا وہ واپس آ گئے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, واپس چلے گئے, کیونکہ ان کے پاس کچھ کرنے کو رہا نہیں. کب تک تم اپنا اسٹوڈنٹ ویزا اسی طرح ایکسٹینڈ کراتے رہو, ایک دن آ کے گر جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. کچھ لڑکوں نے کیا, صرف ویزا ایکسٹینڈ کراتے رہے 8 سال 10 سال گزار دی, کیونکہ 8 10 سال تک اگر آپ کسی بھی اسٹیٹس پہ رہو تو آپ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. ان کا ایک رول ہوتا ہے, چکر ہے کچھ,
ٹھیک ہے نا, یو کین چیک دا ہوم آفس, بٹ یہ نہیں کہ تم اپنی زندگی پر بات کرنے چلے جاؤ. تو میں محنت کرتا رہا. تو میرے ساتھ جن لڑکوں نے میری بات سنی, آج وہ سب کے ساتھ برٹش نیشنلز ہیں, امریکن نیشنلز ہیں, کینیڈین نیشنلز ہیں, ڈیول پاسپورٹس ہیں, اچھی جگہ کام کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, گھر والوں کو نکالتے چلے گئے. تو پاکستان جو ہے, اسی طرح انڈیا بھی ہے, اسی طرح بنگلہ دیش بھی, اسی طرح نیپال بھی, یہ سب وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ پولیٹیکلی اور اکنامک وائز انسیکیور رہیں گے. انڈیا میں ایک بہت بڑا, پاکستان میں تو یہ ہے کہ بھائی ایک ایلیٹ طبقہ امیر ہے, باقی سب غریب ہیں. انڈیا میں سارے غریب, ٹھیک ہے, انڈیا میں سارے غریب. ایک ایلیٹ طبقہ ہے, سیکنڈ مڈل کلاس ہے ہی نہیں نا, مڈل کلاس کو ہٹا دو, بس ایک اپر کلاس ہے اور ایک لوور کلاس ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے کاسٹ سسٹم بھی ہیں, سب چیزیں ہیں, ایک الگ چکر ہے ان کا. تو انڈیا میں بھی اسی طرح حالات ہیں, بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے, پولیٹیکل ایلیٹس ہیں تو وہ امیر ہیں, باقی سب غریب, ٹھیک ہے نا. اور ان کو رشوہ کرنی پڑتی ہے, یعنی کہ جو ہے نا سب یہ سب, یعنی کہ سارے جو معاشرے کی برائیاں سب وہاں ملیں گی. تو لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے. راستہ کیا ہے؟ تعلیم کا. تعلیم کا راستہ ایسا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے وہ تعلیم جس کی ضرورت ہے, وہ تعلیم جو جاب گارنٹی کے ساتھ آتی ہے, وہ تعلیم جو تمہیں آگے لے کے جا سکتی ہے, تو وہ یہی ہم لوگ کرتے ہیں. کیونکہ وہ جو میرا پورا کانسیپٹ تھا جب میں نے کام شروع کیا, وہ یہی سوچ کے کیا کہ یار یہ جو ماڈل ہے یہ میں اس کو ریپلیکیٹ کروں. تو وہ جو لڑکے سارے کامیاب ہوتے چلے گئے, اور آج بھی لڑکے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں, وہ ہیں جنہوں نے بات نہیں سنی. آج وہ اپنے ممالک کے اندر جب باہر گئے تھے تو کچھ اور حالات تھے, پیسے جمع کرتے تھے سب کچھ, اور سال کے آخر میں پاکستان کا چکر لگاتے تھے, اور انڈیا کا, بنگلہ دیش جہاں پر سے بھی تھے, اور پیسے ہاتھ میں ہوتے تھے تو دکھاتے دیکھو ہم پیسے آ گئے, پیسے آ گئے, ٹھیک ہے. آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں, آج سب کے حالات خراب ہیں, کیونکہ انہوں نے تعلیم کا جو ہوا نا وہ پرسو نہیں کیا گول, نہ کام کر سکے نہ کچھ اور کر سکے. اور جو لوگ آڈ جابس کر رہے تھے اور کسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں, مطلب کہ وہاں یورپ میں رہ گئے, وہ ابھی تک آڈ جابس ہی کر رہے ہیں, وہ بھی آگے بڑھ نہیں سکے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ کو اپنے معاملات کو بہتر بنانا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, انسیکیورٹی, کیونکہ یہ اکنامک انسیکیورٹی ہمیشہ رہے گی, اس سے بچنا ہے تو یہاں سے باہر نکلنا پڑے گا. باہر نکلنا, وہ بھی ایسا جگہ تلاش کرو کہ یار میں پڑھوں, مجھے باہر جانے کا راستہ بھی ملے, مجھے جاب بھی ملے, اس جگہ جاؤ. یہی چیز ہم لوگ یہاں پر کرتے ہیں, یہی چیز الرزاق ہے, یہی اس کی ریکوائرمنٹس ہے. ریکوائرمنٹس پوری کرو گے آ جاؤ, ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرو گے نہیں آ سکتے. ریکوائرمنٹس پوری کرنا ضروری, کورسز ختم کرنے, ایگزام پاس کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر اگر تمہیں ڈالر میں کمانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, ریموٹ جابس کرنی ہے, اپنے ملک سے نہیں جا سکتے, کوئی اور مسئلے مسائل ہیں, بوڑھے ماں باپ میں جو بھی ہے, اس کے لیے بھی تمہیں تعلیم چاہیے. تو آدر وہ دونوں راستوں میں تعلیم کے بغیر کام نہیں ہو سکتا.